نامحرم کو سلام کا جواب دینا، کیا نامحرم کے سلام کا جواب دے سکتے ہیں؟ نور احمد کوئٹہ سے۔ جی، نامحرم بھی مسلمان ہی ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے، تو اگر سلام کرے تو اس کا جواب دے دینا چاہیے، بس جواب پر اکتفا کریں اور پتلی گلی سے آگے نکل جائیں۔ غیبت کا کفارہ کیا ہے؟ کسی کی غیبت کرنا حقوق العباد میں آئے گا یا حقوق اللہ میں آئے گا؟ نیز اس کی تلافی کا کیا طریقہ ہوگا؟ محمد فیضان لکھنؤ سے۔ دیکھیں، غیبت اصل میں تو غیبت سے بچنا حقوق العباد ہے، لیکن ہر حقوق العباد اصل میں اللہ کے حقوق بھی ہیں، کیونکہ اللہ نے بھی اس سے روکا ہے۔ اب جب آپ کسی کی غیبت کرتے ہیں تو ایک تو اس کی عزت کا آپ جنازہ نکال رہے ہیں، اس کو لوگوں کے سامنے رسوا کر رہے ہیں، اس حوالے سے تو یہ اللہ کے بندوں کا حق ہے جو آپ ضائع کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں غیبت سے منع کیا ہے، تو آپ غیبت کر کے اللہ کے حکم کو توڑ کر اللہ کا حق بھی ضائع کر رہے ہیں۔ تو جتنے بھی حقوق العباد ہیں نا، وہ بھی حقیقت میں حقوق اللہ ہی ہیں۔ ان کو حقوق العباد اس لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ ان سے براہ راست نقصان جو ہو رہا ہوتا ہے وہ بندوں کو ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے کہہ دیا جاتا ہے، ورنہ حقیقت میں جو حقوق العباد ہیں وہ اللہ کے حقوق بھی وہی ہیں۔ تو اس لیے غیبت سے بچنا چاہیے۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، تم چاہتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ تو اس کو تم ناپسند کرو گے۔ تو مردہ بھائی کا گوشت کھانا، کیونکہ مردہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، تو جس کی غیبت کی جا رہی ہے وہ موجود نہیں ہے، وہ بھی بیچارہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، تو اس لیے اللہ نے اس کو یوں حکم دیا ہے کہ ایسے جیسے مردہ کا گوشت کھانا۔ باقی اگر غیبت ہو گئی ہے تو اس کی تلافی کا کیا طریقہ ہوگا؟ تلافی کا ایک غلط طریقہ ہے، ایک صحیح طریقہ ہے۔ غلط طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جس کی غیبت کی ہے اس کو جا کے آپ بتائیں کہ بھائی جان میں نے آپ کی غیبت کی ہے، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ اب اس کے دل میں یہ وسوسے آنا شروع ہو جائیں گے، پتہ نہیں کیا غیبت کی ہے، پتہ نہیں کیا کہا ہے اس نے۔ اگر آپ بتا دیں یہ کہا ہے تو ایسا نہ ہو تیش میں آ کے آپ کے دو جھڑ دے وہ، پھر آپ سارا دن اس کی غیبت نہیں کرتے پھریں گے، پھر تو اور زیادہ۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں جس کی غیبت کی ہے اس سے براہ راست جا کے یہ معافی مانگنا کہ میں نے آپ کی غیبت کی، آپ معاف کر دیں، یہ طریقہ غلط ہے، اس سے نفرتیں اور زیادہ پھیلیں گی۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ سے توبہ استغفار کی جائے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے کسی مسلمان کی غیبت کی۔ دوسری بات، جس کی غیبت کی ہے اس کے لیے دعا کی جائے کہ اللہ میری اس غیبت کی وجہ سے تو میرے گناہ اس کو دینے کے بجائے یا میری نیکیاں اس کو دینے کے بجائے تو اپنے فضل سے اس کے گناہ معاف کر دے اور اس کو اپنے فضل سے نیکیاں دے دے۔ دوسرا کام ہو گیا۔ تیسرا کام یہ کہ غیبت کر کے آپ نے اس کی عزت کا جنازہ نکالا ہے، لوگوں کے سامنے اس کو نان نفقہ ہوتا ہے وہ شوہر کی زندگی، وہ اگر پوری کر رہا ہے تو پھر بیگم اس سے تنخواہ پوچھ لے، وہ بتا دے تو ٹھیک ہے، نہیں بتائے تو بھی اس کا مسئلہ ہے بھائی۔ عظما صاحبہ کراچی سے، شوہر فضول خرچ ہو تو کیا بیوی اس کے پیسوں میں سے پیسے چھپا کر سیونگ کر سکتی ہے؟ نہیں۔ اگر شوہر بیوی کا بنیادی نان نفقہ ہی نہیں دے رہا، کھانا پینا ہی نہیں دے رہا، اس کو گیس بجلی کے بل ہی ڈنڈی مار رہا ہے وہ، اور بجلی کٹنے کا اندیشہ ہے، تو پھر صرف اتنے پیسے وہ نکال سکتی ہے چپکے سے جس سے گھر کا جو اس کا بیسک نان نفقہ ہے وہ پورا ہو سکے۔ باقی یہ کہ وہ سیونگ نہیں کر رہا تو پھر سیونگ۔ ایک 22-23 سال کا نوجوان ابھی نماز سے پہلے میرے پاس آیا، کہنے لگا 6 مہینے ہو گئے شادی کو، گھٹنوں سے کڑاکے کی آوازیں آ رہی ہیں تراوی میں۔ کہہ رہا میں تراوی پڑھتا ہوں تو اٹھک بیٹھک بہت ہوتی ہے تو کڑاکے کی آوازیں آ رہی ہیں، کڑک کڑک کی۔ مجھے اتنی ہنسی آئی نا اس پہ، تو پھر کہنے لگا گھٹنے کڑاکے مار رہے ہیں تراوی میں، بتا رہے ہیں نا مسجد اٹھنا ہے بیٹھنا اتنے کڑاکے مار رہے ہیں۔ تو مجھے وہ شعر یاد آ گیا، رنگ چہرے کا زرد کیسا ہے، کیا ہے، آئینہ گرد گرد کیسا ہے، کام گھٹنے سے جب لیا ہی نہیں پھر یہ گھٹنے میں درد کیسا ہے۔ ابھی تو 6 مہینے ہوئے شادی کو۔ میں نے کہا بھائی جان ابھی 6 مہینے میں گھٹنے کڑاکے مار رہے ہیں، ابھی تو بچے بھی نہیں ہوئے، 20-30 سال گزر جائیں گے تو دھماکے ہوں گے پھر۔ خیر، ویسے میں جنرل نالج کے لیے بتا دوں، شادی کا گھٹنوں کے کڑاکوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض حکیم لوگ ڈرا دیتے ہیں ایسے نوجوانوں کو، 6 مہینے ہو گئے گھٹنے کڑاکے مار رہے ہیں، تو کیا شادی سے یہ شادی نہیں ہوتی تو ہو سکتا ہے ڈبل کڑاکے، کونیاں بھی کڑاکے مار رہی ہوتی ہیں۔ خیر، تو میرے لیے نماز پڑھنا مشکل ہو گیا۔ نماز سے پہلے اس نے کہا میرے 6 مہینے شادی میں گھٹنے کڑاکے مار رہے ہیں، اتنی مجھے مشکل ہوئی ہے نا، میں نے کہا بھائی یار بعد میں بتا دیتا یہ بات۔ خیر، تو آج کل نوجوانوں کے ساتھ یہ عمومی مسئلہ نا، ٹھنڈا پانی پی کے مر جانا گرم پانی پی کے زندہ رہنے سے بہتر ہے۔ وہ چائنا والے گرم پیتے ہیں، کہتے ہیں اس سے عمر لمبی ہوتی ہے، میں کہتا ہوں ٹھنڈا پی کے مر جاؤ ٹائم پہ، 60-65 سال میں، یہ زیادہ اچھا گرم گرم۔ تو اتنا بھی آدمی کو تکلف سے پانی جو ہے نا، یہ ٹھنڈا پانی یہ انسان کی نیچر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دی ہیں حدیث میں، اے اللہ مجھے اپنی محبت محبوب بنا دے من الماء البارد، ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ۔ اس کا مطلب ٹھنڈا پانی انسان کو کیا ہوتا ہے؟ بہت محبوب۔ ہمارے نبی دعا مانگ رہے ہیں، اللہ جتنی مجھے ٹھنڈے پانی سے محبت ہے، اپنی محبت ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ ڈال دے میرے دل میں۔ اس کا مطلب ہمارے پیغمبر کو ٹھنڈے پانی سے بہت محبت تھی، یہ نیچرل ہے۔ پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی کی ایک لذت ہے، تو میڈیکل سائنس کو اتنا مسلط نہیں کیا کرو، یہ چینج ہوتی رہتی ہیں چیزیں۔ آج ہو سکتا ہے حکیم ڈاکٹر کہہ رہے ہوں گرم پانی پینے کے فضائل ہے، کل ریسرچ کیا ہو جائے چینج۔
آپ بولے یار میں مروا دیا یار ہم ساری زندگی چینج بھی ہو سکتی ہے. کتنی ریسرچ ہمارے سامنے ہماری زندگی میں چینج ہوئی ہے. جیپنیز اور چائنیز پیتے ہیں گرم پانی, ان کی عمریں لمبی ضروری نہیں گرم پانی کی وجہ سے ہوں. میں نے ڈاکٹر سے پوچھا ایک, میں نے کہا جو کتنا, انہوں نے کہا بھائی اس کی وجہ اور بھی کچھ. ایک تو بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں کے لوگوں کی عمریں ویسے ہی لمبی ہوتی ہیں, وہ صحت کے لحاظ سے نا لوکیشن وائز بہت زبردست علاقے ہوتے ہیں. وہ پہاڑی علاقے کے لوگ تو ویسے ہی عمریں لمبی ہوتی ہیں ان کی. جاپان تو پہاڑوں میں ڈھکا ہوا ملک ہے. اور دوسرا وہ کھاتے ہیں بوائل چیزیں, مرچ مسالے اور یہ کولیسٹرول والی چیزیں بھی نہیں کھاتے وہ. پھر بھی ہو سکتا ہے گرم پانی صحت کے لیے مفید ہو, میں کوئی دعوے نہیں کر رہا, لیکن ہو مفید بھائی ہمیں کیا, ہم تو ٹھنڈا پیئیں گے, سیدھی سی بات ہے, ٹھنڈا پانی پیو. ہاں کسی بیماری میں کوئی حکیم ڈاکٹر تجویز کرے نا کسی خاص بیماری میں, تو بیماری میں علاج تو ظاہر ہے وہ تو ایک نارمل روٹین سے ہٹ کے ہوتا ہے. جیسے بعض حکیموں سے ہم نے سنا ہے کہ شوگر میں گرم پانی بوائل اب قہوہ بنا کے پئیں تو اچھا ہوتا ہے. یہ کسی کے ویٹ کم کرنا ہے, پیٹ کم کرنا ہے, تو ایک بیماری کے علاج کے طور پہ کوئی کر لے تو وہ اچھی بات. نارمل تو بھائی ہم نارمل لائف گزاریں گے. میں آپ کو 2-3 چیزیں بات چلی پڑی ہے. میں نے کہیں بیان میں کہہ دیا کہ میں ہمیشہ ٹھنڈے پانی سے نہاتا ہوں, سردیوں میں بھی ٹھنڈے سے, گرم سے نہیں نہاتا. ابھی بھی آج تو کراچی میں کافی ٹھنڈ پڑی ہے نا, کراچی کے حساب سے تو بہت ٹھنڈ ہے. میں جمعے میں ٹھنڈے پانی سے نہا کے آیا ہوں, حالانکہ اچھا خاصا ٹھنڈا پانی آ رہا ہے آج کل, اور بچپن سے عادت ہے. شدید سردی میں رات کو بھی ٹھنڈے پانی سے. ایک صاحب مجھے ملے, کہنے لگے, میں اس لیے نہیں کہہ رہا تھا کہ آپ بھی ٹھنڈے ٹھاٹ رہا کریں, مطلب یہ کہ اپنے آپ کو نا تھوڑا ٹینشنوں کا عادی ڈالیں, اتنا چھوئی موئی نہ بنائیں اپنے آپ کو بالکل ہی. جو آج کل بچے, یعنی میرا بیان سن کے ایک 24 سال کا نوجوان ٹھنڈے سے نہایا اور 3 دن تک بخار میں پڑا رہا ہے. وہ مجھے بتا رہا تھا. میں نے کہا دیکھو اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ نے اپنی باڈی کا بیڑا غرق کر لیا ہے. 4 چھینٹیں نہیں آپ برداشت کر سکتے. اتنا میرا مقصد یہ تھا کہ اتنا چھوئی موئی اپنے آپ کو نہ بنائیں. یہ جو ٹھنڈی ہوا کراچی میں چل رہی ہے, رات کو اس ٹھنڈی ہوا میں واکنگ کیا کریں تیز تیز, یہ تھوڑا سا ہوا لیں. ڈاکٹر تو کہہ کہ ایکچولی وہ سینے کی یوں ہو جائے گا, ایکچولی چھوڑ دو, ایکچولی یار 2-4 دفعہ کھانسے گا نا, چلے بھی تو. کراچی کی کوئی ایسی سردی تھوڑی ہے, تو چلے اس میں بچوں کو بھی عادی بنائے. بیٹا تھوڑا سا تو اس میں کچھ تو خدا کا خوف کر, تو کیا کمبل میں گھسا رہے گا ساری زندگی. تو میں نے کہیں بیان کر دیا, ایک صاحب نہائے اور جوان لڑکا, اور 3 دن تک بخار ہو گیا اس کو. تو یہ خود ایک بہت بڑی, گرم پانی سے نہانے کے جتنے بھی فائدے ہوں, یہ کتنا بڑا نقصان ہے کہ آپ کی باڈی میں ٹھنڈ برداشت کرنے کی طاقت ختم ہو. یہ زیادہ بڑا نقصان ہے. اس کے لیے میڈیکل سائنس سے ڈاکٹروں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ نظر آ رہا ہے یہ. اچھا خیر, میں نے وہ بیان کیا تو ایک صاحب مجھے ملے, انہوں نے کہا ٹھنڈے پانی سے نہانا مفتی صاحب اتنا نقصان دہ, اتنا پٹھوں کو یہ ہو جاتا ہے, تو وہ ہو جاتے ہیں, اکڑ جاتے ہیں, اور یہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا یار یہ ساری چیزیں ایک طرف رکھو, یہ سب آپ پیچیدگی میں جا رہے ہو نا. میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے, اس میں 10 آ رہا ہوں گی, آپ ریسرچ کرو گے, ہو سکتا ہے دوسری رائے بھی مل جائے. آپ یہ دیکھو کہ کر کے نتیجہ کیا نکل رہا ہے. میں نے کہا ٹھنڈے پانی سے نہا کے دیکھو, مزہ نہ آئے پیسے واپس, ختم. مزہ نہ آئے, آپ کی طبیعت ایسی فریش ہو جائے گی, آپ کو بھوک لگے گی زبردست, نیند زبردست آئے گی آپ کو. یہ کر کے دیکھیں. کاکڑ دن نہ ہوتا ہے پہلی دفعہ میں, جب پہلا مگا ڈالتے ہیں نا آپ تو کاکڑ دن نہ ہوتا ہے, تھوڑا سا آدمی یوں کر کے الجھتا ہے, ایک دم آواز آتی ہے, اس کے بعد دوسرا تیسرا ریلیکس. کیا خیال ہے؟ اس کے بعد پھر آپ ٹاول سے اچھی طرح اپنے جسم کو پہنچ لیں, آپ آئیں, آپ گرم سے بھی تجربہ کر کے دیکھیں, ٹھنڈے سے بھی. جس دن ٹھنڈے پانی سے نہائیں گے آپ کو بھوک ڈبل لگے گی, آپ کو زیادہ, آپ فجر میں آئیں ٹھنڈے پانی سے نہا کے, آپ دیکھیں آپ کو زیادہ مزہ آئے گا نماز میں, آپ کو سکون ملے گا, نیند اچھی آئے گی, بھوک زیادہ لگے گی. یہ فائدے ریسرچ کی محتاج نہیں ہے, یہ ہمیں نظر آ رہے ہیں. سمجھ, ٹھنڈے علاقوں کے لوگوں کی صحتیں اچھی ہوئی تھی, گرم علاقے کے لوگوں کی ہوتی ہیں, بتاؤ. ٹھنڈے علاقے کے لوگوں کی آپ دیکھو نا, کوئٹہ میں اور KPK میں ٹھنڈے علاقے ہیں نا, اس ٹھنڈ کے اثرات ان کے چہرے پہ نظر آتے ہیں, ایسے لال ٹماٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں. ابھی ایک سواس سے ہمارے یہ آئے ہیں, یہ دیکھو, یہ سواس سے ابھی ملنے کے لیے آئے. میں نے کہا یار آج بہت دنوں بعد اوریجنل پٹھان دیکھا ہے میں نے. پہلے سارے پٹھان اس طرح ہوا کرتے تھے, ایسے لال ٹماٹر, نور کی کرنیں نکل رہی ہیں. اب کراچی میں رہ کے وہ بھی کیا ہو گئے, گرم پانی سے نہا کے, اور وہ گرمی, وہ عجیب سا وہ حساب کتاب وہ رہا نہیں ہے. تو یہ ٹھنڈے علاقوں کے لوگوں کی بات ہے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو. تو ٹھنڈ میں بہت زیادہ گرمی کا وہ گرم رہنے کا نہ کریں, اور گرمی میں بھی بہت زیادہ ٹھنڈ کا انتظام, تھوڑا گرمی بھی لگایا کریں. سمجھ رہے ہو, گرمی لگنے سے بھی اللہ نے موسم بنائے ہیں تو کوئی حکمت ہوگی نا, گرمیوں میں پسینہ نکلے. اب آپ دیکھو کراچی میں چند سال پہلے پہلا روزہ تھا, گرمی دبا کے پڑی ہے, کورونا سے اتنے نہیں مرے ہوں گے جتنے ایک دن ہیٹ اسٹروک سے مر گئے لوگ. بھائی ہم حیران ہو رہے تھے یار, اتنا بھی نہیں ہے بھائی, جتنا ہر گلی میں
जनाजे उठ रहे थे, मुझे याद है वो दिन, मुर्दा खानों में जगह खत्म हो गई, कराची की आवाम एक दिन की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकी। तो गर्मी तो हमेशा। उस हिंदू ने कमेंट किए नीचे मेरे बयान के नीचे कि मैं इसलिए इस्लाम कबूल नहीं करता कि इस्लाम में ये फजूल की टेंशनें बहुत हैं, ये हो गया तो उससे निकाह नहीं हो सकता, ये हो गया तो उससे निकाह नहीं हो सकता। तो भाई हमारे लिए ये टेंशनें क्यों हैं? ये गैरतमंद लोगों की जिंदगी ऐसे ही होती है कि जब आपके बेटे की शादी हुई और बहू बन के कोई औरत घर में आई तो इस्लाम आपको ये इजाजत ही नहीं देता कि आप इस पे हवस की निगाह डालो। अब आपने जब भी उसको देखना है अपनी बेटी की हैसियत से देखना है और महफूज है। और ये भी इस्लाम ने बता दिया भाई ये तलाक भी देगा तो आप इससे शादी नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता, रास्ता बंद। तो हमारे पास कितनी बड़ी दलील, किसी एथियस्ट से पूछो कि ये गलत है, वो अगर गलत कहेगा तो गलत होने की दलील नहीं, वो सही कहेगा तो सही होने की दलील नहीं। हमारे पास कितनी बेहतरीन दलील है, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अम्मातुकुम व खालातुकुम व बनातुल अख व बनातुल उख्त व उम्महातुकुम अल्लाती अरज़अनकुम व अखवातुकुम मिनर रज़ाअ व उम्महातु निसाइकुम व रबाइबुकुम अल्लाती फी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम अल्लाती दखलतुम बिहिन्ना। क्या अंदाज है। मैंने एक अंग्रेज के तबसरा पढ़ा था इस आयत पे। उस अंग्रेज ने लिखा कि मुसलमानों के पास ये जो आयत है ना, ये ऐसी खानदानी आयत है, खानदानी का लफ्ज़ मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, उसके जो अल्फाज का अपनी जबान में तर्जुमा कर रहा हूं। उसने कहा सोचो जिस मुआशरे में इस कानून पर अमल किया जाता होगा कैसा पाकीज़ा मुआशरा होगा वो। ये अंग्रेज के अल्फाज हैं। और जिस मुआशरे के पास ये कानून नहीं है, वो बज़बान हाल ये कहना चाह रहा था, तो उस मुआशरे की दरिंदगी का क्या आलम होगा, वो कैसे फैसला करेगी। अल्फाज के हैं कुरान के, आप उठा के देखें चौथे पारे का एंड, तुम पर हराम कर दी गई हैं हमेशा के लिए तुम्हारी माएं। कभी भी इंसान अपनी मां से इस किस्म का रिलेशन नहीं कर, हमेशा के लिए हराम। वह बना तो, और मां में नानी दादी खुद बखुद आती हैं, वो भी उम में ही आती हैं। वह बना तो तुम पर हराम कर दी गई है हमेशा के लिए तुम्हारी बेटियां, और इसमें पोतियां और नवासियां भी इसी बेटियों में ही आती हैं। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम, तुम पर हमेशा के लिए हराम कर दी गई है तुम्हारी बहनें, चाहे मां शरीक हो या बाप शरीक हो, सब इसमें आ गई। वो अखवातुकुम व अम्मातुकुम, तुम्हारे बाप की बहनें तुम पर हमेशा के लिए, बोलो भाई, फुफी जिसे कहते हैं, मुकद्दस रिश्ता है। जब अपने बाप की बहन पे निगाह डालोगे माओ वाली निगाह डाल सकते हो, कोई और निगाह डालने की इजाजत, बोलो भाई, नहीं, ये है ही नहीं, ये निकाह का महल ही नहीं है। व अम्मातुकुम व खालातुकुम, तुम पर हराम कर दी गई है तुम्हारी माओ की बहनें, जिसको खाला कहा जाता है। नहीं आ रही बात, चाहे वो तुमसे उम्र में छोटी क्यों ना हो, लेकिन चूंकि तुम्हारी मां की बहन है तो लेवल उसका वही है ना, तो जब उस पे निगाह डलेगी मां वाली निगाह डलेगी। व अखवातुकुम व खालातुकुम व बनातुल अख, तुम्हारे भाई की बेटियां तुम पर हराम है, क्योंकि तुम्हारे भाई की जो बेटी है वो तुम्हारी बेटियों की तरह है, कभी भी उससे निकाह नहीं हो सकता। व बनातुल उख, तुम्हारी बहन की बेटियां जो तुम्हें मामू कहती हैं, तुम्हारे भाई की बेटियां तुम्हें चाचू कहती हैं। ये कैसा रिश्ता है कि एक तरफ चाचू भी कह रही हैं, अंकल भी बना रही हैं। अंकल का असल में तो चचा से निकला है, वो अंग्रेजों ने फिर इसका मफहूम इतना वसी कर दिया कि पूरी दुनिया को अंकल बना दिया उन्होंने। जब वो तुम्हें चचा कह रही है, तुम्हें एहतराम दे रही है, इज्जत दे रही है, तो अब उससे ये रिलेशन कायम नहीं हो सकता, ना हलाल ना हराम। हराम तो वैसे ही हराम है, हलाल भी नहीं हो सकता। व बनातुल उख व उम्महातुकुम अल्लाती अरज़अनकुम, क्या अंदाज है कुरान का। वो माएं जिन्होंने बचपन में गोद में लेके तुम्हें दूध पिला दिया, उनसे भी एक तकद्दुस का रिश्ता कायम है। पहले तो बहुत होता था, अब कम होता है। मालदार औरतें पहले बच्चे खुद नहीं पालती थी, अरब में दस्तूर था, पैसे देके किसी को कहती तू पाल ले, जब बड़ा हो जाए इधर दे देना। मैं इसलिए जो डिफेंस क्लिफ्टन की औरतें हैं ना, उनसे कहता हूं कि आपसे अगर बच्चे नहीं पल रहे हैं ना, तो पैदाइश को रोको मत, पैदा करके दाइयों को पकड़ा दिया करो, ये फिर भी बेहतर है। और ये साबित है असलाफ से। खुद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा ने नबी की विलादत के बाद माई हलीमा के हवाले किया ना, हवाले कर दिया, तो माई हलीमा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या बन गई, मां बन गई, कि उन्होंने दूध पिलाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो जो औरत आपको बचपन में दूध पिलाए, एक तकद्दुस का रिश्ता, बोलो भाई, कायम हो गया। अब उससे निकाह का सोचना ये गलत है, मां बेटी का रिश्ता बन गया। और अल्लाह ने क्या फरमाया, व उम्महातु निसाइकुम, तुम्हारी बीवी की जो मां है वो भी तुम्हारी क्या है, मदर इन लॉ है ना। ये कैसे हो सकता है कि बीवी पे जो निगाह डालो वही निगाह उसकी मां पे भी, ना ना ना, वो सास है, वो तुम्हारे लिए हमेशा के लिए, ये रिश्ते हमेशा के लिए हराम होते हैं, इनके हलाल होने की कोई सूरत नहीं है। वरबाइबुकुम अल्लाती फी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम अल्लाती दखलतुम बिहिन्ना, जिस औरत से तुमने निकाह किया और रुखसती भी हो गई, उस औरत की बेटी भी तुम पे हमेशा के लिए हराम, क्योंकि तुम उसके सौतेले बाप बन गए। फादर इन, ये भी एक तरह का फादर इन लॉ है, स्टेप फादर है, और ये स्टेप डॉटर है। क्यों? इसलिए कि
اب یہ نہیں ممکن ہے کہ اس کی ماں سے بھی تمہارا ریلیشن ہو اور اسی وقت میں یا کسی زندگی کے کسی موڑ پر اب اس کی بیٹی سے بھی نہ. بھائی اس بیٹی نے تم پر ایک دفعہ باپ کی نظریں ڈال دی ہیں, کیونکہ وہ ماں کا شوہر تو باپ ہی جیسا ہوتا ہے نا. وہ ایک دفعہ تمہیں اس طور پر ایکسپٹ کر چکی ہے کہ میری والدہ کا کیا ہے, ہسبینڈ ہے. تو اب یہ رشتہ ایسا ہے کہ اب قیامت تک اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ